بنانے رہے ہیں۔ اچھا جی، میں وہ شجرہ نسب بنا رہا تھا، بیچ میں کال آ گئی، اس سے وہ سارا کام خراب ہو گیا، ابھی دوبارہ بناتا ہوں۔ تو یہ شجرہ نسب ہے جی حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے تبلیغی جماعت تبلیغ کا کام شروع کیا دوبارہ۔ یہ تبلیغ کا کام قرون اولیٰ کا ہیرا ہے، ہیرا۔ یہ کام آپسوں کے زمانے میں ہوا، 1-2 صدیاں اور ہوا، بیچ میں 12-13 صدیاں ایسی گزری کہ امت اس کام سے محروم ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے 1926 میں حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کے ذریعے اس کام کو دوبارہ شروع کیا۔ تو ان کا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے جی حکیم محمد اشرف صاحب سے، جو عہد شاہ جہانی میں، یعنی شاہ جہاں بادشاہ کے دور میں ایک عالم با عمل تھے، جن کے علم و فضل، زہد و تقوی، اتباع شریعت پر ہم اثر علماء مشائخ متفق تھے۔ تو آگے ان کے جی جناب 2 بیٹے تھے، حکیم عبدالقادر اور مولانا محمد فیض صاحب۔ پھر حکیم عبدالقادر صاحب کے مولانا حکیم قطب الدین، مولانا حکیم شرف الدین۔ پھر آگے قطب الدین صاحب کے 2 بیٹے، حکیم شیخ الاسلام، شیخ محمد مشائخ صدر الدین۔ پھر آگے ان کے حکیم شیخ الاسلام صاحب کے 4 بیٹے، مفتی الہی بخش صاحب۔ یہ مفتی الہی بخش صاحب جی بڑے زبردست عالم تھے سارے۔ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک شعر کہتے ہیں کہ این سلسلہ طلائے ناب است، این خانہ تمام آفتاب است۔ تو ان کا انگریز دور میں یہ تھے جی، جب انگریز کی حکومت تھی تو ایک پلاٹ پہ نا ان کا ایک واقعہ بھی لکھا آتا ہے، اکثر بزرگ بھی سناتے ہیں ممبر پہ، کہ مفتی الہی بخش صاحب کے دور میں ایک جھگڑا ہو گیا مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک پلاٹ پہ۔ ہندو کہے یہ ہمارا ہے، اس پہ مندر بنے گا، اور مسلمان کہتے تھے نہیں جی یہ ہمارا ہے، اس پہ مسجد بنے گی۔ تو مقدمہ ہو گیا، کیس ہو گیا، اور انگریز جج کے پاس پہنچ گیا یہ مقدمہ۔ تو جج نے کہا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا ہندو بھی احترام کرتے ہیں اور مسلمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی مفتی الہی بخش صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ہندو بھی احترام کرتے ہیں مسلمان۔ تو انہوں نے انگریز جج نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دنوں میں انہوں نے یہ سارا جانچ پڑتال کی کہ یہ پلاٹ کس کا ہے۔ تو پتہ چلا یہ ہندوؤں کا ہے۔ تو انہوں نے آ کے فیصلہ سنا دیا کہ یہ پلاٹ ہندوؤں کا ہے، اس پہ مسجد نہیں بن سکتی۔ تو انگریز جج نے لکھا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، نہیں ہاں مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ تو اس کے بعد ہندو کہنے لگے کہ یہ اس واقعہ پہ ان کی اس فیصلے کو، حقیقت کو دیکھتے ہوئے 300 ہندو مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا اب یہاں اس پلاٹ پہ مندر نہیں، اس پہ مسجد ہی بنے گی۔ تو اس طرح کی یہ شخصیت ہیں جی۔ تو ان کے بھائی تھے شاہ کمال الدین، مولوی امام الدین اور مولوی محمد بخش۔ پھر آگے مفتی الہی بخش صاحب کے تھے جی مولانا ابو الحسن، مولانا ابو القاسم، پھر مولانا نور الحسن۔ پھر یہ مجھے مولانا نور الحسن صاحب تھے، ان کا آگے چلتا ہے جی۔ مولوی نور الحسن صاحب کے 4 بیٹے تھے، مولانا ضیاء الحسن، مولانا ظہور الحسن، مولانا فیض الحسن، مولانا محمد ریاض الحسن۔ پھر ضیاء الحسن صاحب کے 2 بیٹے تھے، مولوی شمس الحسن، مولانا رؤف الحسن۔ پھر رؤف الحسن صاحب کے 5 بیٹے تھے جی، مولوی نجم الحسن، مولانا احتشام الحسن، جنہوں نے ایک نادر کتاب لکھی جس کو ہم سارے پڑھتے بھی ہیں، فضائل اعمال کی آخری کتاب ہے وہ، مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج۔ اور یہ غالباً مولانا محمد الیاس صاحب کے سالے بھی لگتے ہیں۔ حکیم قمر حسن، مولانا اظہار حسن، مولانا افتخار الحسن۔ پھر مولانا نجم الحسن صاحب کے
3 بیٹے تھے، مولوی مصباح الحسن، حکیم عین الحسن، بابو اعجاز الحسن۔ اچھا، پھر مولانا محمد ظہور الحسن عرف ابراہیم صاحب کے یہ بیٹے تھے عزیز الحسن، پھر مولوی حکیم رضی الحسن، پھر حافظ اکرام الحسن، پھر مولانا انعام الحسن صاحب جو تیسرے امیر بنے، تیسرے حضرت جی بنے، مولانا محمد یوسف صاحب کے بھائی یہ امیر بنے نام۔ پھر مولانا محمد فیض الحسن عرف محمد اکبر کے بیٹے تھے بدر الحسن، مولوی علاء الحسن، مولوی ظہیر الحسن، یہ ان کے آگے بیٹے مولوی بدر الحسن صاحب کے بیٹے مولوی علاء الحسن، مولوی ان کے آگے پھر مولوی ظہیر الحسن، پھر ان کے آگے حافظ محمد فرید الحسن۔ آپ واپس چلتے ہیں تو پھر ان کے دوسرے صاحبزادے تھے مولانا ابو القاسم، ان کے آگے 4 بیٹے تھے مولوی محمد اسحاق، مولوی محمد یعقوب، مولوی احمد علی، مولوی عبدالحق۔ پھر مولوی محمد صاحب کے بیٹے تھے 2، مولوی محمد اسماعیل، مولوی محمد احسن۔ اب مولوی محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے تھے مولوی محمد ادریس کاندھلوی، اور مولوی محمد احسن صاحب کے تھے حاجی محمد حسن۔ آگے ان کے 2 بیٹے مولوی حسن اور مولوی محمد۔ پھر آگے جی مولوی عبدالحق صاحب کے تھے نمبردار نصیر الحق۔ یہ اصل میں شجرہ چل رہا ہے حضرت جی کی والدہ اور ان کی نانی اماں بی امطار رحمان عرف امی بی کا۔ اچھا یہ جی آگے تھے مولوی امام الدین صاحب کے 2 بیٹے تھے مولانا حکیم اشرف اور آگے ان کے حکیم محمد۔ پھر مولوی محمود بخش صاحب کے تھے مولانا مظفر حسین کاندھلوی، پھر ان کے آگے بیٹی صاحبزادی تھی بی امطار رحمان عرف امی بی بی، ان کی آگے بیٹی تھی محترمہ بی صفیہ جو کہ والدہ ماجدہ ہیں داعیے اللہ حضرت جی مولانا محمد علیہ صاحب کاندھلوی۔ اچھا اب ان کا تھوڑا تعارف حکیم محمد اشرف صاحب، عہد شاہ جہانی میں جھنجھانا ضلع مظفر نگر کے رہنے والے ایک مشہور بزرگ مولانا حکیم محمد اشرف گزرے ہیں، جن کی علم و فضل، زہد و تقوی، اتباع شریعت پر ہم عصر علماء اور مشائخ متفق تھے۔ مولانا حکیم محمد اشرف صاحب جھنجھانا کے ایک عالی مرتبہ خاندان کے چشمہ چراغ تھے۔ یہ خاندان اپنے علو مرتبت اور عالی نسبی میں ممتاز تھا۔ مولانا حکیم محمد اشرف کی اولاد میں بے شمار علماء فضلاء، مشائخ طریقت، بلند پایہ فقیہ و مفتی، جامع معقول و منقول، عالم، قادر کلام، شاعر اور حاذق طبیب مسلسل پیدا ہوتے رہے۔ مولانا حکیم محمد اشرف کو خداداد صلاحیتیں ملی تھیں۔ ان کے مؤثر واقعات اس خاندان کے ایک فرد فرید مفتی الہی بخش نے، جو بڑے فاضل بزرگ تھے، اپنی قلمی بیاض میں تحریر کیے ہیں۔ نمونہ ایک واقعہ تحریر کیا جاتا ہے جس سے ان کے استغناء اور دنیا سے بے رغبتی کا حال معلوم ہو۔ شاہ جہاں بادشاہ نے جب آپ کے کمالات کا شعرہ سنا تو ملاقات کا مشتاق ہوا اور آپ کو بلانے کے لیے پالکی اور کچھ لوگوں کو جھنجھانا بھیجا۔ آپ والا صبح نماز فجر پڑھ کر دوپٹہ کمر پر باندھ کر دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ کی طرف سے شہر کے دروازے پہ آدمی استقبال کے لیے متعین تھے۔ آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ نے اس امیر کی ہمراہی میں، جو آپ سے پہلے سے واقف اور متقد تھا، بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سعد اللہ خان سے کہا
کہ مولوی صاحب کا امتحان کرنا چاہیے۔ وزیر نے متفرق علوم کے متفرق سوالات کیے اور ہر علم میں یگانہ روزگار پا کر بادشاہ سے عرض کیا کہ شیخ کو میں نے ایسا بحر ذخائر پایا جس کا کہیں کنارہ نہیں۔ شاہجہاں بادشاہ نے اسی وقت علاقہ جھنجھانا میں 2000 بیگھہ پختہ زمین کا فرمان تیار کرا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور کہا ہمارا رازق اللہ ہے نہ کہ بادشاہ۔ بادشاہ کے پاس آیا ہوں، عملائے کو جائیداد کے حصول کی طلب و خواہش بالکل نہیں اور نہ اس کے لیے آیا ہوں۔ آگے ان کے بیٹے تھے حکیم محمد شریف صاحب۔ مولانا حکیم محمد اشرف کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام حکیم محمد شریف۔ یہ بزرگوار بھی علم و فضل و اتباع شریعت میں اپنے والد ماجد کے قدم بہ قدم تھے۔ مولانا حکیم محمد شریف کے دو صاحبزادے ہوئے، ایک مولانا عبد القادر، مولانا حکیم عبد، جن کی اولاد اہل کمال اور علماء فضلاء بڑی تعداد میں گزرے، خصوصاً مفتی الہی بخش اور ان کے نامور بھتیجے مولانا مظفر حسین کاندھلوی ممتاز ترین علماء فضلاء وقت میں سے۔ دوسرے صاحبزادے مولانا محمد فیض تھے جن کا قیام جھنجھانا میں رہا۔ ان کی اولاد میں مولانا محمد اسماعیل کاندھلوی، مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی اور داعی اللہ مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ، ان کے صاحبزادے مولانا محمد یوسف کاندھلوی جیسے اہل باقی پھر آپ قسط نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیں ہیں۔ السلام علیکم۔